बार फिर बाजवा साहब की तरफ से ये अनाउंसमेंट आई है, कमर जावेद बाजवा की तरफ से, जो कि आर्मी चीफ हैं, कि अमेरिका को जो है वो यहाँ पे फौजी अड्डे बनाने की इजाजत उन्होंने दे दी एक तरह से बलूचिस्तान में। अब ये और बात है कि वो 2 दिन ये न्यूज चलती रही, उसके बाद लोगों ने कहा कि इन्होंने ना पार्लियामेंट से पूछा, ना प्राइम मिनिस्टर से पूछा, ना किसी से, और इस तरह से अनाउंसमेंट कर दी है। तो अब इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी आई कि नहीं नहीं मैंने तो इजाजत नहीं दी है, और इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब की भी स्टेटमेंट आई, जो कि कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी इसी तरह से अपनी जमीन जो है वो लोगों को देता रहा है, खासतौर पे अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए। आप इस सब चीज को कैसे देखते हैं, और ये शुरू कहाँ से हम देखते हैं कि हुआ है ये सिलसिला कि अमेरिका ने यहाँ पे जो है वो फौजी अड्डे बनाने शुरू किए? देखें जी, इसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई हैरत की बात है, बल्कि ये एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान की स्पेसिफिकली जिस तरह की सिचुएशन आजकल पाकिस्तान में है, और जो लीडरशिप का इस वक्त सिलसिला चल रहा है, अनडिफाइंड किस्म का सिलसिला, कि डिसीजन मेकर कौन है और क्या डिसीजन किसने करना है, किन हालात में करना है, तो उसको सामने रखते हुए इसमें कतन कोई हैरत की बात नहीं है। मेरे नज़दीक तो ये एक्सपेक्टेड था जब पहली दफ़ा अमरीकियों ने ये बयान दिया था कि हमें जो है वो अफगानिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान में अड्डे चाहिए खिते में, जिसके लिए पाकिस्तान सबसे प्रॉपर जगह है, और उसकी अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि जाहिर है कि अमरीकी जब वहाँ से निकल रहे हैं तो ये सारा कुछ होने के बाद जब वो ये कमिटमेंट भी दे रहे हैं कि हम अफगानिस्तान पे नज़र रखेंगे और हम मुकम्मल तौर पे नहीं जा रहे हैं इसको इग्नोर करके, तो डेफिनेटली उनको एक स्पेस चाहिए जो अगर आप इर्द गिर्द के मुल्कों पे नज़र डालें तो उनको कहीं और मिल नहीं सकती, ना इस तरह प्रॉपरली लोकेटेड, जो जियोपॉलिटिकली लोकेटेड आप उसको कह सकते हैं कि जगह उनको मिल सकती है। ज़ाहिर है ईरान दूसरी तरफ आपको पता है, या जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनका आपको पता है कि वहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो ले दे के, और ज़ाहिर है कि इंडिया के दरमियान थोड़ा सा वक्फा भी है, और दूसरा इंडिया में उनके लिए इस तरह की कोई तवक्को रखना भी मुश्किल है, तो इसलिए उन्होंने इसको अनाउंस किया था। और इस तरह के जो अनाउंसमेंट्स होती हैं वो इस तरह की बड़ी जो सुपर पावर्स हैं वो ऐसे अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं करती कि हमें ये चाहिए जो उनको नहीं मिलेगा। डेफिनेटली उनकी कम्युनिकेशन हुई ज़िम्मेदार लोगों से और फिर उन्होंने ये बयान दिया था। रहा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी बात है? इसको जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोई नेशनली कॉन्शियस लोग हैं जिनका कोई मुहब्बे वतनी का कोई तस्वर है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, उन लोगों को इस पे थोड़ा सा एतराज़ हो सकता है। लेकिन जो रजीम है इस वक्त रन कर रहा है मुल्क को, और जो लीडरशिप एक्चुअली उसकी डिसीजन मेकिंग है, उसके लिए तो ये एक बड़ी समझ लें कि एक तरह की गुड न्यूज़ है, विंड फॉल है उनके लिए, कि जो सिचुएशन अफगानिस्तान में पैदा हो रही है उसमें अगर अमेरिका इस तरह की कोई भी जॉइंट वेंचर उनके साथ करता है तो उनको इस गेम में इन होने के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो बहाना मिल रहा है, जो पाकिस्तान की एक बहुत हिस्टोरिकली ख्वाहिश रही है। अगर आप बुनियादी तौर पे इस मसले को थोड़ा सा जो है ना इन्वेस्टिगेट करें माजी में जाके, तो पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं, ये जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, और बाज़ औक़ात ज़िल्लत है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो ज़िल्लत उठानी पड़ती है, इनको अज़ीमत उठानी पड़ती है, रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, इसके पीछे बहुत हद तक पाकिस्तान की ये प्रो अमेरिकन जो स्टैंड शुरू में आया था उसकी वजह से है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुल्कों के साथ यही होता है कि वो अमेरिका के साथ जिनके ताल्लुकात हैं तो उनको कोई ज़िल्लत उठानी पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये इनिशिएट किया इब्तदा में, वो इतना गलत था कि उन्होंने किसी तरह की कोई पार्टनरशिप या बराबरी के ताल्लुकात के बजाय एक क्लाइंट स्टेट के तौर पे एंट्री दी। जो अमेरिकन जो अलायंसेस थे या जो उनकी पार्टनरशिप्स थी, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक हो या इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, उसमें उन्होंने कहा हमें इंटर कर दें, अपनी शराइत पे कर दें, जो भी है। अब इसका हम जब वो पीछे हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो बुनियादी तौर पे जाहिर है कि उस खित्ते में ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जब पार्टीशन हुई,
اور چونکہ پارٹیشن سے پہلے بھی اور پارٹیشن کے فوراً بعد بھی پوری دنیا کو پتا تھا کہ انڈیا کی انٹرنیشنل پالیسیز کیا ہوں گی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کی جو لیڈرشپ اس وقت ٹاپ لیڈرشپ تھی نہرو، پریکٹیکلی ظاہر ہے مہاتما گاندھی بھی تھے، لیکن پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے وہ چونکہ پرائم منسٹر بننا تھا انہوں نے یا بن گئے تھے، تو ان کو چونکہ زیادہ فوکس کیا جاتا تھا، تو ان کا وہ ایک ناؤن آدمی تھے پوری انٹرنیشنل پالیٹکس میں. ان کی پالیسی پہلے ہی واضح تھی کہ ہندوستان کیا راستہ اختیار کرے گا، اور اس میں بڑی کلیئر قسم کی پالیسی تھی کہ جو کانگریس کی پارٹی، کانگریس تھی ایک سوشلسٹ پارٹی تھی، پرو سوشلسٹ پارٹی تھی اور لیفٹ لیننگ پارٹی تھی، جس نے ڈیفینیٹلی سب کچھ کرنا تھا، لیکن امریکی کیمپ میں اس وقت کے حالات میں جانے کے لیے قطعاً اس نے تیار ہونا نہیں تھا. اور جو دوسرا کیمپ اس وقت بچتا تھا کولڈ وار کی سچویشن میں، وہ سوویت یونین تھا. تو اس لیے امریکیوں نے، ویسٹ نے، یورپین نے یہ طے کر لیا تھا کہ انڈیا کی جو پالیسیز ہوں گی وہ زیادہ تر پرو سوویت یا پرو سوشلسٹ ہوں گی، اور ایٹی اگر میکسیمم اگر کہیں بھی ہو تو جو نان الائن موومنٹ گاندھی جی کے ساتھ بھی ان کا بھی تعاون تھا، لیکن پنڈت جواہر لال نہرو نے جو شروع کی تھی بہت سارے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ انٹرنیشنلی مل کے، اس کی کم از کم جو ہے وہ فالو کریں گے. اور کسی صورت میں بھی ویسٹرن جو کیمپ تھا اس وقت ایک طرح کا، اب اس کو ملٹری کیمپ کہہ سکتے ہیں، اس میں وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے انہوں نے پاکستان کو اپروچ کیا. پاکستان بننے کے فوراً بعد سوویت یونین نے لیاقت علی خان کو دعوت دی کہ آپ سوویت یونین کا دورہ کریں. اور ڈیفینیٹلی اس وقت سوویت یونین کے دورے جو لوگ کرتے تھے، جو ملک یا کسی طریقے سے سوویت یونین کے قریب ہوتے تھے، ان کی ڈیولپمنٹ ایک گارنٹیڈ قسم کا کام بن جاتا تھا، چونکہ سوویت یونین ٹیکنالوجی دیتا تھا تیسری دنیا کے ملکوں میں. یہ جو انڈیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے، جو انڈیا نے صنعت کاری کی ہے انڈیا کے اندر، اور جو ان کی اپنی ایک صنعت ڈیولپ ہوئی ہے کہ انہوں نے ہر چیز بنانی شروع کر دی، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ تعلق قائم کیا، اور سوویت یونین نے بدلے میں ان کو بہت زیادہ ٹیکنالوجی منتقل کی، جس کی وجہ سے انڈین جو انڈسٹری ہے وہ اپنے پاؤں پہ وہاں پہ کھڑی ہوئی. یہی بات آپ دیکھیں پورے ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں دور دراز تک، یا ایون افریقہ کے کچھ ملک ہو گئے یا لاطن امریکہ کے کچھ ملک ہو گئے، جن جن لوگ کا تعلق سوویت یونین کے ساتھ تھا وہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ تھا. تو اس لیے لیاقت علی خان کو پاکستان میں یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ سوویت یونین میں جائیں اور جا کے آپ ٹیکنالوجی وغیرہ کے حوالے سے ان کے ساتھ ایک انیشیٹ کریں، جو انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ چلے گئے واشنگٹن. پہلی وزٹ ان کی واشنگٹن کی تھی، جہاں سے ان کی جو ہے وہ سٹارٹ ہوا سارا پروسیس. تو اس کو آگے اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے جائیں تو یہ 2-4 یورپین ملکوں سے باہر پاکستان واحد ملک تھا جو اس امریکہ کی پالیسیز کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں حرف بہ حرف جو ہے وہ فالو کرتے تھے، بلکہ کئی معاملات میں اس سے بھی آگے. آپ نے سنا ہوگا امریکہ میں ایک وقت یہ مکارتھیزم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ازم شروع ہوا تھا باقاعدہ، کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ سوویت یونین جو ہے اس نے امریکہ کے اندر بہت بڑے جو ہے اپنے ویل وشر پیدا کر لیے ہیں، ایجنٹ خرید لیے ہیں، وہاں کا جو ہالی ووڈ ہے اس کے سارے ایکٹر، وہاں کے جتنے رائٹرز ہیں، فنکار ہیں، سنگر ہیں، سارے سوویت یونین کے ایجنٹ. ایک مکارتھیزم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ سوچ ڈیولپ کر دی گئی تھی. تو اس میں انہوں نے کیا کیا، وچ ہنٹنگ شروع کی، اور انہوں نے تمام لوگوں کو پیچھا کرنا شروع کر دیا، سرکاری ملازمین سے لے کے فنکاروں تک، اداکاروں تک، سب کو دیکھنا شروع کر دیا، کون کس سے ملتا ہے، کہاں جاتا ہے. جس طرح آپ دشمنوں کی جاسوسی کرتے ہیں، تو ایک ماحول کریٹ کیا، چونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سوویت یونین کو بہت بڑی سازش کر کے تو امریکہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اب یہ جو مکارتھیزم کی پالیسی تھی وچ ہنٹنگ کی، یہ انہوں نے اپنی کلائنٹ سٹیٹس میں بھی جاری کی، جس کے بہت ساری جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے اس کو فالو کیا، لیکن پاکستان نے اس حد تک فالو کیا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان نے وہاں پہ جو کوئی بھی سوچنے سمجھنے لکھنے پڑھنے والی کوئی قوت تھی، گروپ تھا، فرد تھا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا شروع کر دیا، اور پارٹیوں کو، گروپوں کو، فورمز کو جو ہے انہوں نے
بین کرنا شروع کیا، جس میں ایک انجمن ترقی پسند مصنفین بھی تھی. تو انجمن ترقی پسند مصنفین آپ کو پتہ ہے پارٹیشن سے بہت پہلے 30s کے دور سے لے کے تو بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے بر صغیر کے شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، لکھاری ہیں، ان لوگوں کی پہ مشتمل تھی، جس میں ہر قابل ذکر آدمی جس کا تقریباً ممبر رہا ہے، کسی کا بھی آپ نام لے لیں اس زمانے سے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت ہی خطرناک قسم کی تنظیم ہے. حالانکہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے والے جو لوگ تھے، اس میں صحافی تھے یا رائٹرز تھے، اس کو انہوں نے غیر قانونی قرار دے دیا. اس کے بعد انہوں نے پارٹیوں پہ ہاتھ رکھا، کمیونسٹ پارٹی کو غدار قرار دے کے اس کو وہ کیا. یہ راولپنڈی سازش کیس جو ہے، ابھی آپ نے بہت سارے بڑے بڑے ریسرچر کا انٹرویو دیکھا ہوگا ریسنٹلی، کہ یہ اسی کا ایک حصہ تھا، جس میں یہ فیض احمد فیض اور اس طرح کے دوسرے جنرل اکبر اور ایسے لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا. تو یہ اب یہ پچھلے دنوں بلکہ عائشہ صدیقہ یا کچھ اس طرح کے کچھ لوگوں نے اس پہ بیان دیا تھا کہ یہ جو ہے وہی امریکی اس کا ایک حصہ تھا. اب انہوں نے پاکستان میں ایک ایسا ماحول کریٹ کیا، حالانکہ وہاں ہو کچھ نہیں رہا تھا، انقلاب کوئی برپا نہیں کر رہا تھا، ظاہر ہے یہ لیفٹ تھنکنگ لیفٹ لیننگ لوگ تھے جو کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے امریکیوں کو یہ دکھایا کہ یہاں تو بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اگر ہم نہ ہوں، یعنی جس کے جواب میں مطلب یہ ہے کہ یہ جو رجیم ہے اس کو امریکی سپورٹ کریں. چنانچہ امریکیوں نے اس کے مقابلے میں پھر ان لوگوں کی جو زیادہ تر ڈکٹیٹرز تھے، ایون ایوب خان کے مارشل لا سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں میں، کہ جو ایون ڈکٹیٹر نہیں بھی تھے، بغیر وردی کے تھے، لیکن ان کے کام ڈکٹیٹر سے بھی اگلے تھے. یعنی یہ اریسٹ کرنا، بین کرنا، پریس پہ پابندی لگانا، صحافیوں کو پابند سلاسل کرنا، لوگوں کو قلعے میں لے جا کے تشدد کرنا، جس میں یہ حسن ناصر اور اس طرح کے لوگ مارے گئے تھے تشدد کے ذریعے، یہ اس وقت کی ہسٹری ہے، جو بعد میں جا کے ایوب خان کے مارشل لا میں اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئی. اور اس کے پیچھے صرف واحد مقصد جو ہے وہ امریکہ کو خوش کرنا اور اس کو یہ باور کرانا تھا کہ ہم نے یہاں پہ سوویت یونین کا راستہ روکا ہوا ہے، ورنہ سوویت یونین گرم پانیوں تک پہنچنے میں اس کے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو ہم ہیں. تو اس بہانے پر انہوں نے امریکہ سے ملیٹری مدد لی. اور یہ بڑی ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ نے بلینز آف ڈالر خرچ کیے پاکستان پہ، دنیا کے دو چار بڑے بڑے ملکوں کو مدد دی گئی بے حساب، اس میں اسرائیل ہو گیا یا ایجپٹ ہو گیا، تو اس کے بعد لازماً پاکستان کا نمبر آتا ہے. بلکہ اس پہ اختلاف رائے ہے ریسرچر میں کہ سب سے زیادہ پیسے کس نے لیے، پاکستان نے لیے یا مصر نے لیے یا اسرائیل نے لیے. تو وہ پیسے جتنے بھی تھے وہ سب سے زیادہ ملیٹری ایڈ ہوئی ہے، سب سے زیادہ ملیٹری ڈکٹیٹرز کے زمانے میں آئے ہیں، اور سب سے زیادہ مس یوز ہو کے غائب ہو گئے ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں. جیسے آپ نے کہا تھا کسی نے کوئی جزیرہ خرید لیا کہیں جا کے، کسی نے فارم ہاؤس بنا لیا، کسی کے بچے جو ہے وہ بزنس میں چلے گئے. تو یہ چینل کون سا تھا؟ ڈکٹیٹرز کا، جنرل ایوب خان. تو اسی کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا کہ سوویت یونین کے خلاف کھل کے سامنے آئے یہی پیسے کھانے کے چکر میں، اور انہوں نے امریکہ کو اڈا دے دیا پشاور کے نزدیک. اب یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل واقعہ ہے کہ دو سپر پاورز کے درمیان اتنی بڑی خوفناک قسم کی سرد جنگ میں آپ باقاعدہ پارٹی بن کے اپنی کام کو داؤ پہ لگا کے تو اڈا دیتے ہیں، جس کے جواب میں سوویت یونین نے پشاور کو جو ہے وہ سرخ لکیر کھینچ لی تھی، اس کے ارد گرد دائرہ کھینچ لیا تھا کہ یہ ہم کسی وقت بھی اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہ وہاں سے ان کی ٹریڈیشن شروع ہوتی ہے. امریکہ اور پاکستان کے درمیان جتنے بھی تعلقات رہے ہیں وہ ملیٹری ٹو ملیٹری رہے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کوئی سویلین ریلیشن شپ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور جو آپ کے پاس ایڈ آئی ہے اس میں سے 95% جو ہے وہ ملیٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں آئی ہے.